ہماری جس کی بزرگی کا احترام کرتے ہوئے صبح و شام ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کہا گیا ہے کہ جب اٹھو تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، جب بیٹھو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. ہم نے پوچھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ تو علماء نے جواب دیا کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ انسان کی زندگی میں سبق سکھاتا ہے. ہر وقت انسان کو بتاتا ہے کہ جب انسان اٹھتا ہے تو کہتا ہے لا حول ولا قوت، کوئی طاقت اللہ سے بڑی نہیں، کوئی قوت اللہ سے بڑی نہیں. بس اٹھتے بیٹھتے پروردگار چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو احساس ہو جائے کہ طاقتور تم نہیں ہو، یہ میں ہوں جو تمہیں اٹھا بھی رہا ہوں، بیٹھا بھی رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ ایک انسان جم میں جانے کے بعد، روزانہ مشقتیں کرنے کے بعد، اپنے جسم کو تیار کرنے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں طاقت والا ہو گیا ہوں، میں قوت والا ہو گیا ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں، میں مضبوط ہو گیا ہوں. اللہ نے تاریخ میں عبرتناک درس رکھ دی ہے کہ جتنے بڑے بڑے طاقت والے تھے انہیں بہت بری موت پروردگار نے دی. نمرود بڑا طاقت والا تھا، مچھر نے مروایا. فرعون بڑا طاقت والا تھا، دریا میں غرق کیا. ابابیل کے لشکر کے ذریعے سے ابرہا کو کچلوا کے پکا دیا. پروردگار نے تم کتنے بھی بڑے طاقت والے کیوں نہ بن جاؤ، میرے سامنے جھکو گے، اٹھاتا رہوں گا، اکڑو گے تو تمہیں مٹی میں ملا دوں گا. تم اپنے آپ کو طاقت والا نہ سمجھنا. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت، کوئی طاقت نہیں سوائے خدا کی طاقت کے. جسم تمہارے ہیں، روح تمہاری ہے، ہاتھ تمہارے ہیں، پیر تمہارے ہیں، پورا بدن تمہارا ہے، لیکن اس بدن میں طاقت خدا کی ہے. خدا کی طاقت تمہارے بدن میں. عزیزان محترم، ایک وقت میں شور اٹھا ایران میں کہ دنیا کے میدانوں میں الگ الگ طریقے سے کمپٹیشن رکھے گئے ہیں. تو اس وقت ایران کا ایک پہلوان بڑا مشہور ہو رہا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ پہلوان ایران کا جو ہے بڑا مشہور پہلوان ہے. جب ابتدا تھی اولمپکس کی، جب یہ کھیلوں کو لوگوں نے کمپٹیشن بنانا شروع کیا مسابقات کی شکل میں، تو ایران میں ایک شور اٹھا. ایک پہلوان ہے ایران کا، بہت بڑا پہلوان ہے، بہت زیادہ طاقت ہے، بہت زیادہ طاقت ہے. ایک آقا کے پاس پہنچے، آیت اللہ کے پاس پہنچے. آیت اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد میں ایک شخص نے کہا اب آپ کو معلوم ہے ایران کا ایک پہلوان بڑا مشہور ہو رہا ہے. کہا کیسے، کیوں مشہور ہو رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کے پاس طاقت بہت ہے. پورے ایران میں اتنی طاقت کسی کے پاس نہیں جتنی اس کے پاس طاقت موجود ہے. ان عالم دین نے پوچھا یہ بتاؤ اس کی طاقت کا کمال کیا ہے، امتحان کیا ہے، معراج کیا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا اس کی طاقت کی معراج یہ ہے کہ 200 کلو کے وزن کو چشمے زدن میں اٹھا لیتا ہے. 200 کلو کے وزن کو اٹھا دیتا ہے، اٹھا کے ہٹا دیتا ہے. یہ اس کی طاقت کی انتہا ہے. عالم دین نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، ہماری نظر میں وہ پہلوان نہیں ہے، ہماری نظر میں وہ طاقتور نہیں ہے. کیا 200 کلو اٹھانے والا طاقتور نہیں ہو سکتا؟ کہ نہیں، 200 کلو اٹھانے والا اتنا طاقتور نہیں ہے، لیکن جو صبح کی نماز کے وقت 200 گرام کا کمبل اپنے بدن میں سے اٹھا دے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اس 200 کلو اٹھانے والے کی طاقت محدود ہے، مگر یہ زیادہ طاقتور ہے کیونکہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تفسیر کے لیے مسلح پہ آ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. طاقت ہے، کیا ہماری قوت ہے؟ عزیزوں، کوئی طاقت کی ضرورت حسین کو نہیں تھی، قوت کی ضرورت حسین کو نہیں تھی. اگر حسین کو طاقت کی ضرورت ہوتی،
حسین کو قوت کی ضرورت ہوتی تو حسین عبداللہ کو مدینے میں نہ چھوڑتے، مسلم کو کوفہ نہ بھیجتے، عباس کو مشکیزہ لے کے نہ بھیجتے۔ یہ تمام کام کر کے حسین نے بتایا ہے کہ ہمیں طاقت و قوت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وفاداروں کی ضرورت ہے، ہمیں خدا والوں کی ضرورت ہے، ہمیں طاقت و قوت کی ضرورت نہیں ہے۔ زمانہ یہ نہ سوچے کہ ہم طاقت کی بنیاد پہ جیتنے کے لیے آئے ہیں، اس نے خدا نے بڑے بڑے طاقت والوں کا توڑ دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور عزیزان محترم، کتاب مبین اور امام مبین کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے، سب سے اہم فریضہ کتاب مبین اور امام مبین کا یہ ہے کہ یہ دونوں آئے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کی معرفت کرا دے۔ یہ دونوں آئے ہیں لوگوں کو خدا کی معرفت کرا دے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ دنیا کے جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر کوئی ہنر مل گیا، کوئی کمال مل گیا تو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دیکھو ہمارے اندر یہ کمال ہے، آؤ دیکھو ہمارے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، ہمارے اندر یہ فضیلت ہے، یہ کمال ہے۔ لوگوں کی سوچ یہ ہے، لوگوں کی فکر یہ ہے کہ جب اپنے اندر معمولی سا بھی کمال دیکھتے ہیں تو اپنی طرف بلاتے ہیں، مگر اہل بیت جو تمام کمالات کے مظہر ہیں، جب یہ مظہر دکھاتے ہیں تو اپنی طرف نہیں بلاتے، خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ کمالات دیکھ کے ہماری طرف بتانا، یہ دیکھنا کہ جن بندوں کے کمالات اتنے زیادہ ہیں ان کے پروردگار کا کمال کیا ہوگا۔ یہ اپنی طرف نہیں بلاتے، یہ اس کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ہادی ہونے کا مقصد بھی ہے اگر یہ اپنی طرف بلا کے رہ جائیں، خدا تک نہ بھیجے تو ہادی نہیں۔ بھائی ہادی کیوں بنے؟ ہادی کیوں بنے؟ تاکہ اپنی طرف بلا کے لوگوں کو خدا کی طرف لے جائیں۔ آئیے دیکھیے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں ایک سائل آیا، مانگنے والا آیا، فقیر آیا اور جھولی کو پھیلا کے کہا یا اپنا رسول اللہ کچھ عطا کیجئے۔ امام کے ہاتھوں میں انگوروں کا گوشہ تھا، انگور کا گوشہ تھا، امام نے چند دانے توڑے اس کی جھولی میں ڈال دیے، کہا لو لے جاؤ۔ جیسے ہی اس نے ایمان کیا تھا دیکھی، کہا تیرا شکر ہے پروردگار، شکر ہے تیرا معبود، تو نے کچھ دے دیا۔ امام نے جیسے ہی اس کا شکر سنا کہا دوبارہ واپس آ جاؤ۔ واپس آ گئے، پورا کا پورا گوشہ انگور اس کے دامن میں ڈال دیا، جاؤ۔ جب وہ جانے لگا پھر اس نے کہا پروردگار تیرا شکر ہے تو نے رزق عطا کیا۔ امام نے کہا پھر واپس آ جاؤ، پھر بلایا، کہا پورا کا پورا تشت اسے دے دیا جائے، پورا کا پورا تشت سائل کو دے دیا گیا۔ سائل نے تشت لیا، کہا پروردگار تو کتنا کریم ہے، تیرا شکر ہے تو نے اتنا عطا کر دیا۔ جب یہ نظر دکھایا مولا کو، جب دیکھا کہ اس کا شکر ابھی رکا نہیں ہے، مولا نے کہا اپنے غلام سے پیغمبر جاؤ اندر سے اشرفیوں کی تھیلی لے کے آؤ۔ اشرفیوں کی تھیلی لائی گئی، اس کو عطا کی گئی۔ جب امام عطا پہ عطا کرتے گئے وہ شکر پہ شکر کرتا گیا۔ ایک مرحلہ وہ آیا جب وہ لیتا لیتا تھک گیا اور ایک مرتبہ آخر میں کہتا ہے یا رسول اللہ بہت شکریہ آپ نے عطا کر دیا۔ امام نے کہا بس اب تم چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت ہے۔ یہاں پر انتہا امام کی طرف سے نہیں ہوئی تھی، مانگنے والے کی طرف سے ہوئی تھی۔ جب تک مانگنے والا خدا کا شکر کرتا رہا امام دیتے رہے۔ جب امام کے شکر پہ آیا امام نے روک دیا اور روک کے بتایا جتنا ہمارے چاہنے والے اس کی عبادت کرتے رہیں گے ہم سے عطائیں پاتے رہیں گے، جتنا اس کی طرف جاتے رہیں گے اتنا ہم سے پاتے رہیں گے۔ جب رک گئے تو ہم بھی رک جائیں گے، رکنا نہیں ہے۔ سفر پروردگار اور ملاقات پروردگار کا جو سفر ہے وہاں قیام نہیں ہے،
رکنا نہیں ہے، اس سفر پہ آگے بڑھتے رہنا ہے۔ عزیزان محترم، امام علیہ السلام کی سیرت، امام مبین کی سیرت یہ ہے کہ یہ کبھی اپنے طرف نہیں بلاتے، یہ نہیں کہتے کہ جو ہے کائنات میں وہ ہم ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جتنی بھی چیزیں ملی ہیں ہمیں ملی ہے ہمارے پاس آ جاؤ، نہیں، یہ کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس آ کے ہمارے کمالات کو دیکھتے رہو اور خداوند عالم کو سمجھتے رہو۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد ضرورت ہی کیا ہے عزیزان محترم ہمیں ادھر ادھر جانے کی، ہمیں اللہ کی معرفت کو، پروردگار کی معرفت کو کائنات کے امیر کرا دیں گے۔ کتاب مبین اللہ کی معرفت کرائے گی، امام مبین اللہ کی معرفت کرائیں گے۔ اب جب ہم نے پوچھا امام مبین سے، اے امام بتائیے یا علی بتائیے کہ آپ کا پروردگار کیسا ہے، ہمارا پروردگار کیسا ہے، تو مولا نے بتانا شروع کیا، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون، وہ پروردگار ایسا ہے کہ تعریف کرنے والوں کی زبانیں تھک جائیں گی مگر اللہ کی مدحت کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ وَلَا يُحْصِي نِعْمَتَهُ الْعَاقُونَ، حساب کرنے والے حساب کرتے رہ جائیں گے مگر اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں پائیں گے۔ وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ، اور کوشش کرنے والے تھک جائیں گے مگر اللہ کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ اس کی ذات بہت بالا ہے، وہ بہت اوپر کی چیز ہے، وہ بہت بلند چیز ہے۔ عزیزان محترم مگر تم ہمیں دیکھو، اللہ کو سمجھتے رہو، ہمیں دیکھو، اللہ کو سمجھتے رہو۔ ہمیں اللہ نے اپنے کمالات کا مظہر بنا کے بھیجا مگر میں نے پوچھا یا علی آپ کو پروردگار نے تمام فضیلتیں عطا کی ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کو کون سی فضیلت سب سے زیادہ پسند آئی؟ آپ کو کون سی فضیلت سب سے زیادہ پسند آئی؟ ہم نے سوچا شاید عشیرہ میں رسول کا نصرت کرنا علی کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ علی نے کہا نہیں، میری یہ بھی فضیلت ہے مگر اس فضیلت پہ میں فخر نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ، یا علی مرتضیٰ، شاید بدر میں جب کوئی نہیں آگے بڑھا تو آپ نے بدر کو فتح کرایا، شاید اس وقت آپ فخر کریں۔ کہا نہیں، میں اس پہ بھی فخر نہیں کروں گا، یہ بھی میری فضیلت ہے۔ کہا عہد میں سب فرار ہو گئے، آپ نہیں فرار ہوئے، شاید اس بات پہ فخر ہو، شاید اس بات کو آپ اپنی بڑی فضیلت سمجھتے ہو۔ کہا نہیں، یہ بھی میری بڑی فضیلت نہیں ہے۔ یا علی، شاید خندق میں جب کوئی عمر ابن عبدالوہب کے مقابلے میں نہیں جا رہا تھا تو آپ گئے، شاید یہ آپ اپنی بڑی فضیلت سمجھتے ہو۔ کہا نہیں، یہ بھی میری بڑی فضیلت نہیں ہے۔ کہا شاید خیبر کے میدان میں جب کوئی علم لے کے فتح نہ کر سکا، آپ نے فتح کیا، شاید یہ سب سے بڑی فضیلت ہو۔ کہا یہ بھی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے۔ کہا یا علی، پھر آپ کی سب سے بڑی فضیلت ہے کیا؟ آپ کو کون سی فضیلت سب سے زیادہ پسند ہے؟ علی نے کہا، علی نے وہ فضیلت جو پسند کرائی ہے، وہ فضیلت کہ جو علی کو پسند آئی، جانتے ہیں علی نے کیا کہا؟ علی کو کون سی فضیلت پسند ہے؟ علی کو کون سی اپنی صفت پسند ہے؟ عزیزوں دیکھتے چلے جائیے علی کی تمام فضیلتوں کو۔ علی نے کہا میں تمام فضائل کا مالک ہوں، اللہ نے مجھے تمام فضیلتیں عطا کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، مگر مجھے اتنا فخر کسی فضیلت پہ نہیں ہوتا جتنا ایک فضیلت پہ ہوتا ہے۔ کون سی فضیلت پہ؟ کفا بی عزت ان اکون لک عبدا، اے لوگوں میری عزت کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ میں اس اللہ کا بندہ ہوں۔ کفا بی عزت ان اکون لک عبدا، یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے کہ میں بندہ ہوں۔ اب ذرا سوچ لینا کہ جو بندہ ہو کے اتنے کمالات دکھا سکتا ہو، اس کا خدا کن کمالات کا مالک ہوگا؟ عزیزان محترم، مولا آئے توحید بچانے کے لیے، مولا آئے توحید کو سمجھانے کے لیے، توحید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور واقعاً اس حق کو علی کے علاوہ کسی اور نے ادا نہیں کیا۔ جیسے علی نے ادا کیا ویسے اس حق کو کسی نے ادا نہیں کیا۔ عزیزوں، میں نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا پچھلی مجلسوں میں، جناب سلیمان پیغمبر کی زندگی، جناب سلیمان پیغمبر، اللہ نے حکومت ایسی دی سلیمان کو کہ کائنات میں اول و آخر میں کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی۔ سلیمان کی حکومت فقط انسانوں پر نہیں تھی، جنات پر،
سلیمان کی حکومت، پرندوں پر سلیمان کی حکومت، چرند پر سلیمان کی حکومت، فرشتوں پر سلیمان کی حکومت۔ حکومت سلیمان بڑی وسیع حکومت تھی، بہت وسیع تھی۔ عزیزو، حکومت سلیمان میں جب وہ مسئلہ پیش آیا، وہ مسئلہ کہ ملکہ سبا بلقیس کا تخت لانا، سلیمان نے اعلان کر دیا دربار میں، اے میرے دربار کے رہنے والوں، اے میرے دربار میں بسنے والوں، اے میرے ماننے والوں، کیا تم میں کوئی ہے کہ جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت میرے پاس حاضر کر دے؟ کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا کہ جو سلیمان کے کہے ہوئے پر ایسے عمل کرے کہ جیسے سلیمان چاہتے تھے۔ اب ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا انا یا نبی اللہ، میں جاؤں گا۔ میں سوال کروں گا کہ وہ جو چشمے زدن میں ملکہ سبا کا تخت لے کے آ گیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا اس کا؟ آصف نام تھا۔ تاریخ نے اس کا نام آصف ابن برقیہ لکھا۔ ہم نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا یہ بتائیے کیا کوئی اور نام بھی ذکر ہوا ہے تاریخ میں؟ کہ نہیں، کوئی اور نام نہیں آیا۔ وہ جو تخت کو لے کے آ گیا تھا وہ آصف تھا۔ ہم نے اہل سنت کی تفسیروں کو پڑھا، ہم نے کہا شاید کوئی اور نام مل جائے۔ اہل سنت کے مفسرین نے لکھا کہ وہ تخت کو جو لایا تھا وہ آصف تھا۔ میں نے کہا قرآن میں تو نام نہیں آیا آصف کا، قرآن میں تو آصف کا نام نہیں آیا، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کہ مولانا آپ کو نہیں پتا، قرآن میں آصف کا بھلے ہی نام نہ آیا ہو، مگر جو فضیلت سلیمان نے بتائی تھی، جو کیفیت سلیمان نے بتائی تھی، جو مرحلہ سلیمان نے بتایا تھا، اس مرحلے پہ اس وقت فقط آصف ابن برقیہ نے عمل کر کے بتایا کہ میرے علاوہ کوئی اور اس مرتبے پہ باعث نہیں ہے۔ تو انہوں نے اعلان کیا، اعتراض کیا، قبول کیا کہ آصف کا نام قرآن میں نہیں آیا، مگر جو کام نبی نے کہا تھا آصف کے علاوہ کسی نے پورا نہیں کیا۔ بھلے ہی آصف کا نام نہ آیا ہو مگر اس آیت سے مراد آصف ہے۔ میں نے کہا بس ہم بھی تو یہی استدلال کرتے ہیں، اگرچہ کہ اہل بیت کا نام قرآن میں نہ آیا ہو مگر جو چادر تطہیر کے نیچے آئے وہ اہل بیت، اگرچہ کہ علی کا نام قرآن میں نہ آیا ہو مگر جو اپنی انگوٹھی کو زکات میں دے دے وہ علی ابن ابی طالب۔ قرآن نام نہیں بیان کر رہا آصف کا، فضیلت بیان رہی ہے، اور فضیلت بیان کرنے کے بعد قرآن کی زبان سے لوگ سمجھ گئے کہ آصف ابن برقیہ ہے۔ اہل بیت کے معاملے میں بھی پروردگار نے نام بیان نہیں کیا، فضیلت بیان کی۔ اللہ نے کہا میں فضیلت بیان کر رہا ہوں، نام کو تلاش کر کے رکھو، تم دیکھو کہ وہ لوگ کون ہیں۔ عزیزوں، پروردگار عالم نے کہا امام مبین اور کتاب مبین کا مسئلہ تھا، آخر کون ہوتا کہ جس کو پروردگار چنتا امامت کے لیے، جس کو چنتا ولایت کے لیے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ہم نے چن لیا، انتخاب کر لیا، استفا کر لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو عالمین کی ہدایت کے لیے ہم نے چن لیا۔ خدا نے کہا ہم نے چن لیا۔ اس لفظ پہ غور کیجیے گا، آخری پیغمبر کا ایک لقب ہے، کیا لقب ہے؟ مصطفیٰ۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ کیا لقب پیغمبر کا؟ مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے مصطفیٰ کا؟ چنا ہوا، سلیکٹ کیا ہوا، چنے ہوئے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جسے خدا نے چنا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہم نے پوچھا آخر پروردگار عالم نے کن بنیاد پہ چنا،
کن فضیلتوں کی بنیاد پہ چنا؟ آخر کیسے پروردگار نے کس کو انتخاب کیا؟ تب پروردگار عالم نے تمام کائنات کی ارواح پر نظر ڈالی، اپنی تمام مخلوقات پر نظر ڈالی، خلقت سے پہلے نظر ڈالی، اور جب اپنی مخلوقات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنی تمام مخلوقات میں 1,24,000 کو سب سے افضل پایا تو ان کو چن لیا، ان کو سلیکٹ کر لیا، کہا اچھا۔ اس کے بعد پروردگار نے دوبارہ نظر ڈالی، جب دوبارہ نظر ڈالی تو 1,24,000 میں 313 کو افضل پایا، ان کو سلیکٹ کر لیا، ان کو چن لیا۔ پھر تیسری بار نظر ڈالی، تیسری بار 313 میں 5 کو افضل پایا، 5 کو چن لیا، سلیکٹ کر لیا، اور پھر 5 پر پھر دوبارہ نظر ڈالی، 5 میں 1 کو سب سے افضل پایا۔ اب 1 کو سب سے افضل پایا، اسے سلیکٹ کر لیا، چن لیا، تو ساری کائنات میں پروردگار نے پہلے 1,24,000 کو چنا، 1,24,000 میں پروردگار نے 313 کو چنا، 313 میں پروردگار نے 5 کو چنا، اور اب ان 5 میں فضائل کے اعتبار پہ پروردگار نے جسے چنا وہ مصطفیٰ کہلایا، جسے خدا نے فضائل و کمالات کے اعتبار سے چنا وہ مصطفیٰ کہلایا۔ اب عزیزان محترم، خدا چنے گئے، منتخب کیے گئے، اب اللہ کا قانون بن گیا کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوگا وہ چنا جائے گا، منتخب کیا جائے گا۔ عزیزوں توجہ فرمائیے کہ ہمارے سامنے 2 لفظ ہیں، 2 لفظ ہیں، ایک ہے سلیکشن اور ایک ہے الیکشن۔ ایک ہے سلیکشن، ایک ہے الیکشن۔ کمال یہ ہے کہ جب دنیا کے نمائندوں کو چننے کی بات ہوتی ہے تو الیکشن ہوتے ہیں، مگر جب الہی نمائندوں کو چننے کی بات ہوتی ہے الیکشن نہیں ہوتے، سلیکشن ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا پروردگار مسئلہ کیا ہے، مشکل کیا ہے؟ دنیا کو تو عادت ہے الیکشن کی، تو بھی الیکشن رکھ لے چننے کے لیے۔ تو بھی کہا تم نے تو دیکھا ہوگا نا الیکشن میں کتنی گڑبڑیاں ہوتی ہیں، الیکشن میں کتنی خرابیاں ہوتی ہیں، کیا خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایک سلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لیں۔ سلیکشن کیوں کر رہا ہے؟ سلیکشن کیوں کر رہا ہے؟ ہمیں الیکشن کی عادت ہے۔ کل ذرا غور کرو اپنے الیکشن پر۔ جب ہم نے غور کیا تو کیا بات ہوئی؟ کہ پہلی غلطی تو الیکشن میں یہ ہوتی ہے کہ انسان باتوں میں آ جانے کے بعد، کسی کی باتوں کو مان لینے کے بعد بڑے شوق سے، بڑی طبیعت سے اس کو چن لیتا ہے، انتخاب کر لیتا ہے، مگر کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جسے چن لیا، جس کام کے لیے چن لیا وہ کام اس نے کیا ہی نہیں، بھائی غلطی ہو گئی چننے میں، کاش سوچ سمجھ کے چن لیا جاتا۔ بس جس کے سلیکشن میں، دنیا کے معاملات میں جب ہم سے سلیکشن میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تب اللہ اگر الیکشن کرتا تو غلطی کا امکان تھا، تو خدا نے کہا تم کیونکہ غیر معصوم ہو، جسے چنتے وہ بھی غیر معصوم ہوتا، میں پروردگار معصوم ہوں، جسے چنوں گا وہ بھی معصوم ہوتا۔ تم غیر معصوم ہو، جسے چنو گے شاید تمہیں شرمندہ کرا دے، مگر میں جسے چنوں گا تمہیں دنیا میں بھی شرمندہ نہیں کرائے گا، آخرت میں بھی شرمندہ نہیں کرائے گا۔ تمہاری نظر محدود ہے، جسے چنو گے وہ بھی محدود ہوگا، میری نظر لامحدود ہے، میں جسے چنوں گا وہ تمام کمالات کی منزل میں فائز ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔
الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے، کیونکہ پروردگار کے یہاں ہدایت کا مسئلہ ہے، ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہے۔ عزیزوں، ہم نے بھی تمام مسلمانوں کے درمیان میں دیکھا، کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمان خود الیکشن کے قائل نہیں ہے، خود الیکشن کے قائل نہیں ہے۔ ہم نے اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ بھائی ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دے دیجیے، چند سوال ہیں ان کے جواب دے دیجیے۔ آ گئے، آنے کے بعد بیٹھے، ہم نے پہلا سوال کیا، میں نے کہا بھائی ایک بات بتائیے، گرمی بہت ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، لوگ تھک رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تین وقت نماز پڑھنی پڑتی ہے، آؤ بیٹھ کے میٹنگ کر لیتے ہیں، مشورہ کر لیتے ہیں، نماز کے وقتوں کو بدل دیں، آؤ بیٹھ کر مسلمان آپس میں مشورہ کر لیں، نماز کے وقتوں میں کچھ تبدیلی ہو جائے، کچھ کمی ہو جائے۔ کہنے لگے کیسی بات کر رہے ہو، نماز میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہم کوئی اختیار نہیں رکھتے، جیسا اللہ نے نماز کو چن لیا ویسے ہی پڑھنی پڑے گی۔ ہم نے کہا چلے چھوڑے نماز کو، روزہ اتنی گرمیوں میں آ رہا ہے، صبح سے شام تک پیاسا رہنا پڑتا ہے، جان حلق کو آ جاتی ہے، پانی نہیں ملتا، آئیے میٹنگ کر لیں، مشورہ کر لیں، چلو روزوں کو گرمیوں کے بدلے سردیوں میں رکھا کریں گے۔ ناراض ہو گئے، کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہاں مشوروں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے جن مہینوں کے لیے روزے کو چن لیا اسی مہینے میں رمضان میں رکھے جائیں گے۔ ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے، کم سے کم حج میں کچھ مشورہ کر لیتے ہیں، اتنی دور جانا پڑتا ہے کعبے کے ساتھ چکر لگانے کے لیے، آئیے میٹنگ کر کے مشورہ کر کے یہ طے کر لیتے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں حج کر کے آرام سکون کی زندگی گزاریں گے۔ مسلمانوں نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ حج کو جیسے خدا نے چن لیا ویسے ہی حج ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ہم نے کہا فروع دین کو چھوڑ دیجئے، اصول دین میں آ جائیے کہ 1,24,000 انبیاء کو ماننا پڑتا ہے جن کے نام بھی نہیں پتا، آئے معین کر دیتے ہیں کہ مسلمان اس پیغمبر کو مان لے تو کافی ہے۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اگر کہا گیا ہے 1,24,000 کو ماننا پڑے گا تو ماننا پڑے گا، ایک کو بھی چھوڑنے سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بس ہم جہاں جہاں بھی کہتے رہے، مسلمان اپنے سر کو ہلا کے منع کرتے رہے، نہیں یہاں بھی کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں بھی کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ جن مشوروں کی بنا پر جب مسلمانوں نے پورے دین کو مشوروں کے بنا پہ نہیں مانا، اللہ کے حکم کے بنا پہ مانا، مگر جب خلافت کی بات آئی ہم نے کہا جب ساری چیزوں کو مشورے سے ماننے کو تیار نہیں ہو، اللہ کے حکم سے مانتے ہو تو خلافت میں کیا ہو گیا؟ جب سب کو اللہ کے حکم سے مانتے ہو تو علی کو بھی اللہ کے حکم سے ولی خدا مان لو۔ جب سب کو اللہ کے حکم سے مانتے ہو، کوئی مشورہ نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، سب مان رہے ہیں اللہ کی مرضی سے، نہیں مان رہے ہیں تو امامت نہیں مان رہے، سب اللہ کی مرضی سے مانیں گے، امامت بندوں کی مرضی سے مانیں گے۔ تو نہیں مولانا ہم سب بات آپ کی مانتے ہیں، آپ تو تھوڑا گنجائش کیجیے، ہم نے 99 بات تو اللہ کی مان لی، بس ایک ہی نہیں مانی، ایک ہی تو نہیں مانی، آپ ہمیں معاف رکھیں، آپ ہمیں پریشان نہ کریں، بس ایک نہیں مان رہے اللہ کی، باقی 99 پہلوؤں میں تو اللہ کی مان رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ اپنے آپ میں غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، بس ایک ہی اس کی نہ ماننا انسان کو ابلیس بنا دیتا ہے۔ یہی بات سب سے پہلے ابلیس نے کی تھی، پروردگار ساری تو تیری مان رہا ہوں، ایک ہی تو نہیں مانی، مگر صلوات پڑھے محمد والا۔ بس ایک ہی نہیں مان رہے ہیں اس کی، ایک ہی نہیں مانی تھی شیطان نے۔ نکل جا میری بات سے، خدا کے یہاں
الیکشن نہیں، یہ سلیکشن ہے۔ ایسے ہی جناب سلیمان نے جب اعلان کیا کہ کون جائے گا، آصف نے کہا میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ اچھا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک بات جواب دیجیے گا۔ تخت لانا تھا بلقیس کا، کسی طاقت کی ضرورت تھی، اور جسمانی طاقت کی نہیں، الہی طاقت کی ضرورت تھی۔ کوئی کھڑا نہ ہوا، آصف کھڑا ہوا۔ میں سوال کروں گا اللہ کے پیغمبر سلیمان، آپ کے پاس بھی تو الہی طاقت تھی، آپ کے پاس بھی تو الہی اختیارات تھے، آپ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے خود یہ اقدام کیوں نہیں کیا؟ چشمے زدن میں نبی کے اختیارات کم نہیں ہوتے، اے اللہ کے نبی چشمے زدن میں خود منگوا لیتے، آپ کا خود کا اختیارات اتنا زیادہ ہے، آصف کو کیوں چن رہے ہیں؟ آصف کو سلیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ خود بھی تو کر سکتے تھے۔ اب یہاں ہمیں تاریخ نے پڑھ کے جواب دیا، یہ جواب سنیے گا، کہا میں خود بھی کر سکتا تھا، مگر سنو آصف کوئی عام بندہ نہیں ہے، آصف عام بندہ نہیں ہے، آصف ہے میرا جانشین، آصف ہے میرا جانشین، میں نبی ہوں، میری فضیلت تو سب کو پتا ہے، مگر درباریوں کو بتانا چاہتا ہوں میرے جانشین کے کمالات کیا ہے۔ بس اسی لیے ہر جنگ میں رسول پوچھتے رہے کون جائے گا؟ یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ کہ میں تو نبی ہوں، بتانا چاہتا ہوں میرا جانشین کون ہے۔ میں نبی ہوں لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ کون میرا جانشین ہے۔ وہاں سلیمان نے بتایا آصف، یہاں رسول نے بتایا علی۔ کب بتایا؟ علی تو دو موقع ایسے تھے تاریخ میں، دو موقع تھے جب سب کو اکٹھا کر کے رسول نے خاموش کر رکھا۔ دو موقع مجھے ایسے ملے، باقی موقعوں پہ لوگ جاتے تھے آتے تھے، جاتے تھے آتے تھے، پہلے ہی فرار کر دیتے تھے مگر چلے جاتے تھے، لیکن دو موقع سخت موقع تاریخ میں۔ پہلا ذوالشیرہ کا موقع تھا، آگے حکومت میں بیان کر چکا، ذوالشیرہ کا موقع سب بیٹھے تھے، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ دوسرا سخت ترین موقع خندق کا موقع تھا۔ خندق کا موقع بڑا سخت موقع تھا، آسان نہیں تھا۔ قرآن مجید نے وہ واحد جنگ جس کے نام پہ سورہ کو نازل کیا ہے وہ خندق کی جنگ ہے۔ اتنا سخت موقع خندق میں مسلمانوں کے ساتھ، بڑا مشکل موقع ہے، اور ان دو موقعوں میں رسول نے اکٹھا کر کے لوگوں سے امتحان لیا، امتحان دیا ہے۔ یہ امتحان سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو، شاید سمجھانے کے لیے مجھے ایک مثال دینی پڑے، میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ابھی تو آج کل یہی زندگی میں ہوتا ہے، ایک مجھے چھوٹا سا کام پڑا، مجھے چھوٹا سا کام پڑا، میں نے ایک صاحب کو پکڑا، بھائی میرا یہ چھوٹا سا کام کر دیجیے۔ انہوں نے کہا مولانا میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، بعد میں آ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرے کو پکڑا، کہا یہ کام کر دیجیے، مولانا میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، مجھے گھر میں یہ کام ہے، ابھی آتا ہوں 2 منٹ میں، اور پھر وہ دکھائی نہیں دی۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ مولانا پریشان ہو گئے، 2 لوگوں سے کہہ دیا، 3 لوگوں سے کہہ دیا، سن کے جاتے ہیں واپس نہیں آتے۔ مولانا نے کام خود کر دیا، کہا چھوڑیے کوئی مت آئیے، میں کام خود کر دوں گا۔ جب میں جیسے ہی مولانا کام کر کے بیٹھے، ایک مومن آیا ملنے کے لیے، کہا مولانا کیا بات ہے؟ آج پریشان لگ رہے تھے، کب پتا کام تھا میرا، اب میں نے کر لیا، کاش مجھ سے کہہ دیا ہوتا، آپ نے ایک بار مجھے تو بتایا ہوتا، میں کر دیتا، ایک بار بتا دیا ہوتا، جب تک کام نہیں ہو رہا تھا کسی کے اندر یہ کہنے کا جذبہ نہیں تھا، جب کام ہو گیا تو بہت سے لوگ ملے، ایک بار تو بتایا ہوتا، ایک بار تو بتایا ہوتا۔ مولانا نے ایک بار کیا کیا، سب کو اکٹھا کر لیا،
اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ سب موجود ہیں، سب کو بتا رہا ہوں کون یہ کام کرے گا، اب امتحان کا وقت تھا، اب کون کھڑا ہوگا؟ رسول نے خندق میں یہی کیا، کہا تم یہاں سے جا کے بھی کہہ دو گے یا رسول اللہ تلوار تیار رکھی تھی، ایک بار بتایا ہوتا خندق میں سب کو بٹھا کے بتایا کون جائے گا۔ اب بتاؤ کون جائے گا؟ روایت کہتی ہے سب کے سر جھکے تھے، ایسے جھکے تھے پرندہ سروں پہ بیٹھ جائے اڑ نہیں سکتا، اتنی بھی سر میں حرکت نہیں تھی کہ پرندہ بیٹھ جائے تو وہ اڑ جائے، ایسے سب کے سر جھکے تھے، مگر ایک تھا جو خود بھی اٹھا، جس کا سر بھی اٹھا۔ بس عزیزان محترم ہم سے نہ کہیے گا علی کے اتنے فضائل کیوں بلند کرتے ہیں، ہم تو کسی اور کے بھی پڑھ لیتے، خندق میں علی کے علاوہ اٹھا تو ہوگا، کوئی تو اٹھتا خندق میں، بس جو خندق میں اٹھا آج تک منبروں سے اسی کو اٹھاتے ہیں۔ پڑھتے ہوئے آگے آ رہا ہے۔ اس نے آرام سے تالاب میں کنکر پھینکا، پھر کہا ایسے علی نے درے خیبر پھینکا، پھر کہا ایسے علی نے درے خیبر پھینکا، خود جاتے ہوئے دوزخ نظر آیا تھا مجھے، میں نے بھی نام اعمال اٹھا کر سلوات پڑھے محمد والے۔ ان کے علاوہ کوئی اٹھا تو ہوتا، میدان خندق کو دیکھیے، سلیمان کے تلوار کو دیکھیے، وہاں بھی اعلان ہے، آصف کے علاوہ کسی کی لبیک نہیں، یہاں بھی اعلان ہے، علی کے علاوہ کوئی نہ اٹھا، کوئی نہ بولا۔ عزیزو، انسان کی فضیلت کی بنیاد دو ہی چیزیں بن سکتی ہیں، یا تو عقیدہ فضیلت کی بنیاد بن سکتا ہے، یا عمل فضیلت کی بنیاد، یا ایمان فضیلت کی بنیاد، یا عمل فضیلت کی بنیاد۔ یا تو انسان ایمان کے اوپر فخر کر سکتا ہے یا عمل کے اوپر فخر کر سکتا ہے۔ ایک ہی جنگ میں علی کے بارے میں دونوں فیصلے ہو گئے، ایمان کا فیصلہ بھی ہو گیا، عمل کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ جب چلنے لگے رسول نے کہا کل ایمان جا رہا ہے، اور جب واپس آنے لگے تو رسول نے کہا ضربت علی فی یوم خندق افضل من عبادت السحر۔ صلوات پڑھے محمد ایمان کا بھی فیصلہ ہو گیا، عمل کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ ایمان کی انتہا یہ ہے کہ علی کل ایمان، اور عمل کی انتہا یہ ہے جنگ ایک تھی مگر دونوں فضیلتیں علی کو مل گئی، ایمان میں بھی علی کو فضیلت مل گئی،
عمل میں بھی علی کو فضیلت مل گئی. کوئی نہ اٹھا جب رسول کی نصرت کے لیے، تب مولائے کائنات اٹھے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. یہاں دو موقع تھے جو رسول نے دیے، سب کو دیے تھے، اور سب کو دے کے جب سب فیل ہو گئے اور علی کامیاب ہوئے تو رسول نے بتایا کہ سمجھ لو علی کی فضیلت کیا ہے. یہ دو موقع سب کو دیے تھے علی کی فضیلت بتانے کے لیے، اور دو موقع ایسے آئے کہ وہ کسی کو نہیں ملے. اس میں رسول نے کہہ دیا تھا کہ نہیں، جو موقع میں دے چکا تھا بس وہی موقع ہے. اب ان موقعوں پہ فقط علی ہے، فقط علی ہے کہ جو لیاقت رکھتے ہیں رسول کے ساتھ رہنے کی. سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، کل کی مجلس میں انشاءاللہ وہ دو موقع کے جو خصوصی طور پہ فقط علی کو ملے، کسی کو نہیں ملے، کل انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. فضائل اہل بیت کے بے انتہا وسعتوں کا سمندر ہے. ضرورت ہے کہ انسان اس سمندر میں غوطہ لگائے، غوطہ لگاتا رہے اور فضیلتوں کے موتی کو چم چم کے لاتا رہے. اس سمندر کو دیکھنے کے بعد اس میں غوطہ نہ لگانے والا بھی پشیمان ہوگا، اور جو غوطہ لگا کے یہی رہ جائے باہر نہ پائے وہ بھی پشیمان ہوگا. یہ سمندر فضائل کا، یہاں احتیاط سے جانا ہے اور وہ موتی چن کے لانے ہیں کہ جو فضائل کے موتی ہیں، جو فضائل کے موتی ہیں. عزیزو، بس میں نے آپ کی ذہن کو تمام کیا. یہ کربلا کے میدان میں یہی مرحلہ جب پیش آیا، یہی مرحلہ جب پیش آیا، بار بار جناب قاسم کو منع کرنے کا سبب یہ نہیں تھا کہ حسین قاسم کو بھیجنا نہیں چاہتے، بار بار منع اس لیے کر رہے تھے کہ حسین بتانا چاہتے تھے کہ رسول کے سامنے بھی اگر آواز اٹھتی تھی انا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، حسین کے سامنے بھی قاسم کی آواز بار بار اٹھے گی انا یبنا رسول اللہ، اے چچا جان میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. زمانہ ہے یہ نہ کہے. یتیم تھا قاسم، باپ نہیں تھا، چچا نے پالا تھا. قاسم کو تو شہید بھی ہو جانا تھا، قاسم کو پالا ہی چچا نے تھا. قاسم سے حسین آ کے کہیں گے قاسم اتنے برسوں تمہیں پالا ہے، آپ حسین پہ وقت جاؤ، میدان میں چلے جاؤ. تاریخ کہتے ہیں کہ اس میں قاسم کی کیا فضیلت ہے. جب پالا ہی چچا نے تھا تو چچا پہ قربان ہونا تھا، مگر یہ فضیلت قاسم کی تھی کہ چچا بار بار قاسم کو دیکھ کر قاسم کے سوال پہ آنسو بہا رہے تھے، اور قاسم بار بار اسی بات پہ آنسو بہا رہے تھے کہ چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے. عزیزو، آج 7 محرم ہے. تصور کیجئے، رونے رلانے کے لیے تصور کافی ہے کہ آج سے حسین کے خیموں میں العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. حسین کے خیموں میں پانی بند ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، اب اتنا بھی پانی نہیں ہے کہ بچوں کو پلا دے. العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اب 3 دن تک حسین کا کلبہ پیاسا رہے گا. عزیزو، اب 3 دن تک حسین کی پیاس پہ ماتم کرنا ہے.
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے عزیزوں. آپ کو معلوم ہے مکمل مسائل نہیں پڑھ رہا, بس کچھ پہلوؤں کی طرف آپ کو اشارہ کروں گا. آپ رو لیجئے, پرزہ دے لیجئے. آج ایک یتیم کا پرزہ اس کی ماں کو دینا ہے. کون یتیم, کون قاسم؟ وہ قاسم روایت کہتی ہے, علماء پڑھتے ہیں کہ جب میدان میں آیا ہے نا تو دشمن کے لشکر نے کہا ایسا لگا کہ جیسے چاند آ رہا ہو. اللہ اللہ, ارے جو قاسم دشمن کو چاند نظر آتا ہو, ماں کو اس سے کتنی محبت ہوگی. عزیزو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. دشمنوں نے کہا چاند سا چہرہ ہے, قاسم آ رہے ہیں. عزیزو جب قاسم کو اجازت نہیں ملی, قاسم کو اجازت نہیں ملی, آپ نے سنا کہ قاسم کو یاد آیا میرے بازو پہ میرے بابا نے تعویذ باندھا تھا, میرے بابا نے تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب مشکل کا وقت ہو اس تعویذ کو کھول دینا. اللہ اللہ, یہ مشکل کا وقت اتنا بڑا تھا, قاسم نے تعویذ کو کھولا. اب تعویذ کو لے کے اپنے امو کی خدمت میں گئے. امو جان, ارے ذرا میرے بابا کے تعویذ کو پڑھیے. عزیزو آپ اپنے بچوں کے تعویذ مانتے ہیں نا, اس لیے مانتے ہیں تعویذ. آپ اپنے بچوں کے تعویذ حفاظت کے لیے مانتے ہیں. حسن نے تعویذ حفاظت کے لیے نہیں مانا, شہادت کے لیے مانا. میرے قاسم, ارے حسن کو شرمندہ نہ کرنا. اے قاسم, عزیزو بھائی کی تحریر تھی نا, حسین کو اپنے بھائی سے کتنی محبت تھی. ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں تعویذ کو دیکھ کے حسین کو اپنے بھائی حسن کی یاد آ گئی. اے میرے بھیا حسین, کربلا میں میری طرف سے نذرانے کو قبول کرنا. حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا. روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. دونوں چچا بھتیجے آنسو بہانے لگے. اتنا روئے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر, دونوں بے ہوش ہو گئے. کریل جوان اکبر تو آنکھوں کا نور تھا نا, اسے بھیج دے قاسم سے, اس لیے بھی کہ قاسم حسن کی نشانی. اے میرے بیٹے قاسم, اے میرے بھتیجے قاسم, یہ تم نہیں جا رہے ہو, گویا میرا بھیا میری اموں سے دور چلا جائے گا. امو خدا حافظ. حسین نے سوال کیا, قدر اتنا نہ تھا کہ پاؤں رقاب تک پہنچنے, رقاب کو کاٹ کے چھوٹا کیا گیا, قاسم کو سوال کیا گیا. عزیزو ایک اور عمل قاسم کے لیے حسین نے کیا. کیا کیا عزیزو؟ روایت پڑھ رہا ہوں. قاسم کے لیے ایک اور عمل کیا. قاسم ذرا اپنے سر کو نیچے کرنا. قاسم نے سر کو نیچے کیا. حسین نے قاسم کے امامے کو کھول کر تحت الحنک بنا دیا, سینے کی طرف لٹکا دیا. مولا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہ یتیمی کی نشانی بنا رہا ہوں. وہ وقت بھی آیا, قاسم لڑتے لڑتے گھوڑے کی پشت میں ٹگمگانے لگے. اب تو ٹگمگانے لگے. عزیزو یہ روایت نہیں ہے مگر میں نے ایک عالم دین سے سنا ہے, وہ پڑھتے تھے کہ جس شہید نے بھی گھوڑے سے گرتے ہوئے پکارا, حسین کو پکارا, اے چچا میری مدد کیجئے, اے چچا میری مدد کیجئے. مگر میں سن رہا تھا ایک عالم دین نے اس بات کو پڑھا کہ قاسم اتنے کم دن تھے نا. ارے بچوں کی عادت ہوتی ہے جب بچے گرتے ہیں تو ماں کو پکارتے ہیں. قاسم زمین میں گرے, منہ سے نکلا اپنا جان. اے اماں, قاسم گر گیا. محبت ہے حسین کی محبت, اتنی تیزی سے حسین
تمہارا لاشا پامال ہو گیا، اے قاسم حسین کچھ نہ کر سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔